الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنهما: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات روشی پڑھ لو. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی یہ کانفرنس سنی علماء کونسل صفدرہ آباد کی جانب سے انعقاد پذیر ہے. برادرم محترمی مکرمی حافظ محمد یوسف معاویہ صاحب زیدہ مجدہم دی پرخلوص دعوت دیتے آپ حضرات سے محو گفتگو ہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت تشریف فرما ہیں انشاءاللہ العزیز مفصل و مدلل گفتگو وکیل صحابہ خطیب ذیشان حضرت مولانا اسلام الدین عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ہوگی. مجھ سے قبل برادرم مولانا محمد حسن معاویہ صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ کے سامنے شان صحابہ پر اپنا نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے. انہوں نے یہ فرمایا کہ تمام صحابہ زندہ باد ہیں، تمام صحابہ زندہ باد ہیں. اہل سنت والجماعت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نبی کے تمام یاروں کا احترام کرتے ہیں. اہل سنت والجماعت من قبیل اہل بیت، حضور کی گھر والیاں، آل رسول، حضرت حسن و حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرات ازواج مطہرات اور حضور کے در پہ آنے والے دنیا بھر سے وہ شمع رسالت کے پروانے جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے دین اسلام کا فیض حاصل کیا، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، سب کا احترام بھی کرتے ہیں، سب کو ہدایت یافتہ بھی مانتے ہیں، سب کو مشعل راہ بھی مانتے ہیں،
میں نے آپ حضرات کے سامنے موضوع کے عنوان کی مناسبت سے سورہ عباسہ کی چند آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ان مقدس ہاتھوں کا ذکر کیا ہے جو قرآن لکھا کرتے تھے، جو قرآن کو تحریر فرمایا کرتے تھے۔ میں نے جو مطالعہ کیا کتابت وحی کے حوالے سے، تو سب سے زیادہ کتابت وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ سب سے زیادہ قرآن اور نبی کے خطوط زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا نمبر امیر المومنین خال المومنین حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان کا ہے کتابت وحی میں۔ دوسرے نمبر کے کاتب یہ ہیں جنہوں نے حضرت زید بن ثابت کے بعد سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن لکھا اور نبی کی ہدایت پر خط پڑھ کر سنائے، نبی کی ہدایت پر خط لکھے، نبی کے فرمان کے مطابق قلم کو حرکت دی۔ اللہ نے فرمایا کہ تم میرے نبی کے دربار میں بیٹھ کر جو لکھتے ہو، مجھے اس لکھنے پر بھی بڑا فخر ہے۔ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرۃ کرام بررہ۔ قرآن نے ان ہاتھوں کی تعریف کی ہے جو قرآن تحریر کرتے ہیں، جو نبی کا فرمان تحریر کرتے ہیں، جو نبی کے پر اترنے والے الفاظ کو جو ہے کتابت کی شکل میں لکھ کر تحریر کر کے امت تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی بھی تعریف کی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے کاتب ہیں، نبی علیہ السلام کے حکم پر بہت ساری کتابت کی ہے۔ اسلام لانے کے بعد جب آپ کی خدمت میں بیٹھے تو آپ کی خدمت میں ہی رہا کرتے تھے کہ جب کبھی بھی نبی علیہ السلام نے خط لکھنا ہوگا، خط پڑھ کر سننا ہوگا، اور یا تحریر لکھوانی ہوگی یا وحی خدا بندی کو ارشاد آئے گا، تو معاویہ سب سے پہلے اپنی قلم کے ذریعے سے نبی کے فرمان کو تحریر کرے گا، قرآن کی آیات کو لکھے گا، قرآن کو اپنے اوراق میں قرآن کو محفوظ کرے گا۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نمبر پر کاتب وحی ہیں، پہلے نمبر پر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے کاتب ہیں۔ گرامی قدر سامعین، میرے نبی نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ الہ العالمین، میرے اس معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے، ہدایت کا منبع بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، اور ہدایت کے لیے نمونہ ہدایت بنا دیے۔ واہد بہ، ہدایت کے لیے نمونہ بھی معاویہ ہو، ہدایت یافتہ بھی معاویہ ہو۔ اللہم علمہ الکتاب، الہ العالمین سے علم کتاب عطا فرما۔ نبی یعلمہم الکتاب ہے، اور نبی جس کے لیے جو ہے دعا مانگ رہا ہے وہ علمہ الکتاب ہے۔ علمہ الکتاب والحساب، اے الہ العالمین معاویہ کو کتاب کا علم بھی دے دے۔ کتاب سے مراد قرآن ہے، قرآن کتاب سے مراد اوراق قرآن ہے، آیات قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ اسے علم قرآنی سے بھی مستفیض فرما دیجئے، والحساب، اور اسے حساب کا بھی علم سکھا دیجئے۔ جب میں نے حساب کی تعریف دیکھنا چاہی تو مجھے اس کا دوسری حدیث کے ذریعے سے اس پر جو ہے مجھے شرح صدر ہو گیا۔ نبی نے فرمایا دوسرے مقام پر دوسری روایت کو اس انداز میں نقل کیا گیا، اللہم علمہ الکتاب ومکنہ فی البلاد، الہ العالمین معاویہ کو علم کتاب بھی عطا فرما اور اسے شہروں کی حکومت بھی عطا فرما۔ میرے نبی فرماتے ہیں ان ولیت امرا
اے یا معاویہ، اے معاویہ تجھے اگر اللہ حکومت عطا کرے، واتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، وعدل بہ، عدل کرتے رہنا۔ میرے نبی نے پہلے وصیت فرمائی، پھر دعا فرمائی۔ میرے نبی کی دعا ابو ہریرہ کے حق میں قبول ہوئی، میرے نبی کی دعا، میرے نبی علیہ السلام کی دعا صحابہ کے حق میں قبول ہوئی، میرے نبی کی دعا ابو ہریرہ کی ماں کی حق میں قبول ہوئی، میرے نبی کی دعا مکے والوں کے لیے قبول ہوئی، میرے نبی کی دعا مدینے والوں کے لیے قبول ہوئی، میرے نبی کی دعا امت کے لیے قبول ہوئی، میرے نبی کی دعا صحابہ کے لیے قبول ہوئی، میرے نبی کی دعا ہر ایک کے لیے مانگی، اللہ نے قبولیت کے شرف سے نوازا۔ جب ابو ہریرہ کے لیے مانگے تو آپ مانتے ہیں کہ نبی کی دعا مقبول ہے، جب حسن کے لیے مانگے مانتے ہیں کہ یہ مقبول ہے، جب حسین کے لیے مانگے تو مانتے ہیں یہ مقبول ہے، اور جب علی کے لیے مانگے تو آپ مانتے ہیں کہ یہ دعا مقبول ہے۔ ہاں جس نبی کی دعا ابو ہریرہ کی ماں کے لیے مقبول ہے، علی کے لیے مقبول ہے، حسن کے لیے مقبول ہے، مدینے والوں کے لیے مقبول ہے، مکہ والوں کے لیے مقبول ہے، اسی نبی کی دعا امیر معاویہ کے حق میں بھی مقبول ہے، امیر معاویہ کے حق میں بھی قبول ہے۔ علمہ الکتاب، اسے علم کتاب عطا کر، ومکن لہ فی البلاد، اسے شہروں کی حکومت عطا کر۔ اللہ نے علم کتاب بھی عطا کیا، اللہ نے علم کتاب بھی عطا کیا۔ وَمَكِّن لَهُ فِي الْبِلَادِ، ایسی دعا قبول ہوئی میرے نبی کی جو ہے 65,64,65,000 مربع کی میل کا حکمران بن گیا۔ دنیا کا ٹوٹل حدود اربع، کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل سے زیادہ، نصف سے زیادہ حصے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت فرمائی ہے۔ میرے نبی کی دعا علمہ الکتاب والی بھی دنیا نے مقبول ہوتی دیکھی، مکن لہو فی البلاد والی دعا بھی دنیا نے قبول ہوتی دیکھی۔ ایک دعا جو ہماری نظروں سے بظاہر اوجل نظر آتی ہے، وقیہ العذاب، اس کو عذاب سے محفوظ فرمانا۔ گرامی قدر سامعین، یہ بھی اس انداز میں قبول ہوئی ہے۔ فرمایا میرے نبی نے قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، کوئی کس انداز میں آ رہا ہوگا، کوئی کسی شہادت کا جام پہن پی کر آ رہا ہوگا، کوئی جناب حفظ کی دستار لے کر آ رہا ہوگا، کوئی علم کی دستار لے کر آ رہا ہوگا، کوئی شہادت کا رتبہ لے کر آ رہا ہوگا۔ وَعَلَيْهِ نُورٌ أَوْ عَلَيْهِ رِضَاءٌ مِّن نُورِ الْإِيمَانِ، معاویہ جس دن حشر کے میدان میں، محشر کے میدان میں اترے گا تو ایمان کے نورانیت معاویہ کے جسم سے پھوٹتی نظر آئے گی۔ ایمان کی نورانیت، وَعَلَيْهِ رِضَاءٌ مِّن نُورِ الْإِيمَانِ، کسی کو پگڑی دستار ملی علم کی، کسی کو دستار ملی فضیلت حدیث کی، کسی کو دستار ملی حفظ قرآن پر، اسے جو ہے چمکنے والا جوڑا پہنا دیا گیا، کسی کے ماں باپ کو دستار مل گئی۔ گرامی قدر سامعین، اللہ فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، قیامت کے دن جب سیدنا امیر معاویہ میدان محشر میں آئیں گے، وَعَلَيْهِ رِضَاءٌ مِّن نُورِ الْإِيمَانِ، معاویہ پر ایمان کے نورانیت کی چادر اوڑے ہوئے میدان محشر میں اتریں گے۔ قربان جاؤں معاویہ تیری سیرت پر، قربان جاؤں تیری قیادت پر، قربان جاؤں تیری سیادت پر، قربان جاؤں تیرے وقار پر، قربان جاؤں تیرے علم پر۔ میرے نبی نے جتنی دعائیں سیدنا معاویہ کے حق میں کی، اللہ نے سب کو قبول کیا۔ وہ سب دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئیں۔ گرامی قدر سامعین، میرے نبی کا دربار ہے، ایک شہزادہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کچھ تحائف پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا قافلہ اور میرے ساتھی شہر سے باہر ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ اپنے کسی نوکر کو، اپنے کسی ملازم کو بھیج دیں کہ جو میں آپ کو تحائف دینا چاہتا ہوں
وہ تحائف وصول کر کے وہاں سے لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں نظر دوڑائی تو ایک نوجوان ینگ مین پر نظر پڑتی ہے جو 20-21 سال کا نوجوان ہے، کڑیل جوانی ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس کے ساتھ جاؤ اور جا کر جو ہے یہ جو تحائف دے گا ان کو لے کر آ جانا، جاؤ اس کے ساتھ جاؤ۔ میرے نبی نے یوں اشارہ کیا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے مسجد کے اس کونے میں تھے، حضور نے اس طرف اشارہ کیا، انہوں نے وہاں سے جوتے پہننے مناسب نہیں سمجھے، یہاں سے اس طرف کو اٹھ کے جاتے ہیں، بغیر جوتوں کے جاتے ہیں، شہزادے کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ عرب کا علاقہ ہے، پتھریلی زمین ہے، نوکدار پتھر چبھتے ہیں، اور جناب یہ بھی تو شہزادہ ہے نا، ابو سفیان کا بیٹا ہے، اور جناب شہزادوں کی طرح پلنے والا ہے، ایک سردار کا بیٹا ہے، اور میں یوں بھی کہوں تو بے جا نہیں، یہ بھی تو میرے نبی کا شہزادہ ہے نا، اس نے بھی تو نبی کے دربار میں پرورش پائی، فیض پایا ہے نا۔ اور اس کا عالم یہ ہے کہ نبی نے اس طرف اشارہ کیا، جوتے اس طرف ہیں، اس طرف کو بغیر جوتوں پہ بھاگ پڑتے ہیں، اس کے ساتھ چل رہے ہیں، پاؤں زخمی ہو گئے۔ اس سے کہا، شہزادے غسان کے شہزادے سے کہا کہ آپ مجھے اپنی سواری پر سوار کر لیں، میرے پاؤں زخمی ہو گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، تجھے پتا بھی ہے تو کیا کہتا ہے، میں شہزادہ ہوں، تو محمد کا نوکر ہے، میں شہزادہ ہوں، تو محمد کا غلام ہے، تو محمد کا کمی ہے، میں تجھے اپنی سواری پر سوار کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ سردار کی سواری ہے، یہ سردار کی سواری ہے، اس پہ تجھے کیسے سوار کر سکتا ہوں؟ سیدنا امیر معاویہ بھاگتے بھاگتے ساتھ چلتے جا رہے ہیں، اور جا کر وہاں سے تحائف وصول کیے، واپس میرے نبی کی مجلس میں پہنچتے ہیں، پاؤں لہو لہان ہیں، پاؤں زخمی ہیں۔ میرے نبی نے پوچھا معاویہ کیا معاملہ ہے، پاؤں کیسے زخمی ہوئے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھیجا تھا نا، آپ نے فرمایا تھا نا کہ اس کے ساتھ جاؤ، آپ نے اشارہ فرما دیا تھا تو میں نے اشارے کی طرف بھاگ پڑا تھا، جوتے نہیں پہنے تھے، میں نے اس سے سوار کرنے کا کہا، اس نے مجھے آپ کا نوکر کہا، اس نے مجھے آپ کا غلام کہا، اس نے مجھے آپ کا کمی کہا۔ میرے نبی علیہ السلام کو غصہ آیا، فرمایا معاویہ تم واپس آ جاتے، مجھے ایسے تحائف کی ضرورت نہیں تھی، جو تجھے میرا نوکر کہہ کر سوار نہ کرے، جو تجھے میرا غلام کہہ کر سوار نہ کرے، جو تجھے میرا جو ہے نوکر کہہ کر کمی کہہ کر سوار نہ کرے۔ معاویہ بھی آگے وجد میں ہوں گے، عرض کرتے ہوں گے یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، مجھے آپ کی نوکری پر فخر ہے، مجھے آپ کی غلامی پر فخر ہے، مجھے آپ کی کمیت پر فخر ہے، مجھے آپ کی نوکری پر فخر ہے، میں تو فخر کرتا ہوں کسی نے مجھے محمد کا نوکر کہا ہے۔ یا رسول اللہ وقت گزر گیا، صدیق اکبر آئے چلے گئے، حضرت عمر آئے چلے گئے، حضرت عثمان آئے تشریف لے گئے، حضرت علی آئے شہادت کا جام پیر کر چلے گئے، حضرت حسن دستدار ہو کر امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، اسلامی فتوحات کا دروازہ دوبارہ کھلتا ہے، غسان پر حملہ ہوتا ہے، یہی غسان کا بادشاہ گرفتار ہو کر بما فوج کے سیدنا امیر معاویہ کے دسترخوان پہ آ جاتا ہے، گرفتار ہو کر آ جاتا ہے۔ روزانہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان سے روٹی کھاتا ہے، سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا ہے۔ کافی دن گزر گئے، حضرت امیر معاویہ کا دربار لگا، اس شہزادے کو پیش کیا گیا، وہ کانپنے لگا، پوچھے کانپتے کس بات پہ ہو؟ اس نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، فرمایا ہاں ہاں میں مسلمانوں کا امیر ہوں۔ اس نے کہا آپ تو کتنے دنوں سے میرے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، مجھے بتایا نہیں کہ آپ مسلمانوں کے امیر ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھہرے ذرا، میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں، تو ایک مرتبہ ہمارے آقا ہمارے سردار کے پاس، ہماری سرکار کے پاس، ہمارے حضور کے پاس آیا تھا۔ اس نے کہا ہاں آیا تھا، ہاں پھر تیرے
پاس تیرے ساتھ ایک محمد کا کمی اور نوکر بھی تیرے ساتھ کچھ تحائف لینے کے لیے گیا تھا، تو نے اسے اپنی سواری پر نہیں سوار کیا تھا، تو نے اسے اپنی سواری پر نہیں بٹھایا تھا، اس کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے، وہ زخموں سے چور تھا، اس کے پاؤں پہ کنکر چوبتے تھے، اس کے پاؤں پر جو ہے لہو لہان ہو چکے تھے، وہ تجھ سے سواری کے پر سوار ہونے کی اجازت چاہتا تھا، تو نے محمد کا نوکر کہہ کر مسترد کر دیا تھا، جواب دے دیا تھا۔ آج وہی شخص جس کو تو نے اس دن محمد کا نوکر کہا تھا، آج وہی تیرے سامنے امیر معاویہ 64,65,000 مربع میل کا حکمران محمد کا کمی اور نوکر آج سرداری سلطنت پر، امور سلطنت پر فائز ہے۔ وہ کانپنے لگا، پریشان ہو گیا، ابھی اشارہ ہونے والا ہے، گردن اترنے والی ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا، جا تو بھی آزاد ہے، تیری فوج بھی آزاد ہے، آج کے بعد اسلام کے مخالف نہ آنا۔ باہر نکلا، ساتھیوں کو جمع کیا، کہتا ہے نہیں، ہم نے آج تک سمجھا نہیں مسلمانوں کو، آج جس شخص کو میں یہ سمجھ رہا تھا مجھے قتل کرے گا، میں سمجھ رہا تھا میرے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا، میرے ساتھ باوجود جاننے کے میرے ساتھ کھانا کھاتا رہا، پھر تکلف نہیں کیا، پھر شاہی پروٹوکول نہیں مانگا، پھر شاہی پروٹوکول کے ساتھ نہیں بیٹھا، آج مجھے آزاد کرتے ہیں۔ میں اس شخص کے، محمد کے نوکر پہ، حلم پر، بردباری پر، شجاعت پر اور اس کی سرداری پر قربان ہوتا ہوں۔ میں محمد کا کلمہ پڑھے بغیر نہیں جا سکتا۔ اپنی فوج سمیت محمد کے نوکر کے سامنے جھک کر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر کے یہاں سے نکلتا ہے۔ گرامی قدر سامعین، اللہم علمہ الکتاب، اسے علم کتاب سکھا دینا، اور والحساب ممکن لہو فی البلاد، اسے شہروں کی بادشاہی عطا کر دینا۔ میرے نبی کے زبان سے نکلے ہوئے لفظ ایسے قبول ہوئے کہ آپ جائیں پرانی تاریخ دیکھیں، دیبل کے نام سے کراچی کو دیکھیں تو حکومت معاویہ کی ہے، آپ میاں والی کی طرف آ جائیں تو حکومت معاویہ کی ہے، آپ بنو آ جائیں تو حکومت معاویہ کی ہے، لکی مروت دیکھیں حکومت معاویہ کی ہے، مکران کی پہاڑیوں کو دیکھیں تو حکومت معاویہ کی ہے، سوابی چلے جائیں حکومت معاویہ کی ہے، آپ کشمیر میں چلے جائیں حکومت معاویہ کی ہے، آپ چائنا میں چلے جائیں اور چائنا کے صوبہ جو ہے مسلمانوں کی جہاں پہ اکثریت ہے وہاں حکومت معاویہ کی ہے، اور مالا بھار جو ہے انڈیا میں چلے جائیں حکومت معاویہ کی ہے۔ دنیا کے اکثریتی علاقے پر حکومت کر کے نبی کا پیغام پہنچا کر، نبی کا دین پہنچا کر امت پر احسان کیا ہے۔ آج میں مسلمان ہوں صدقہ معاویہ کا، آج عام مسلمان ہے صدقہ معاویہ کا۔ گرامی قدر سامعین، کانفرنس کا عنوان ہے علی معاویہ بھائی بھائی۔ میں بددیانتی سمجھوں گا اگر بھائیوں کے رشتے کو نہ کھولوں، یہ نہ بتاؤں بھائی کیسے ہیں۔ لوگوں نے تو کہا دشمن ہیں، اس لیے کہ انہوں نے صرف ایک زاویے کو دیکھا، انہوں نے صرف سفین میں کھڑے ہو کر سارے فیصلے صادر کر دیے، سفین میں کھڑے ہو کر ساری تہمت بازیاں کر دیں۔ وہ سفین سے نکلے نہیں، امت سفین سے نکل کر دنیا کی فاتح بن گئی۔ یہاں محمد بن قاسم جیسے جوان آ گئے، یہاں پر شیر شاہ سوری سے ایسے حکمران آ گئے، یہاں غزنوی جیسے حکمران آ گئے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے ایک طبقہ ابھی تک سفین میں پھنسا ہوا ہے، وہ سفین سے باہر نہیں نکلا۔ وہ سفین کی جنگ سے باہر نکلے تو اسے حسن نظر آئے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوا۔ وہ دیکھے نہ ذرا، اس کو دیکھتا ہے، اس کو نہیں دیکھتا۔ امام کہتا ہے، امام کی تقلید نہیں کرتا، امام کہتا ہے، امام کی مانتا نہیں ہے۔ وہ کیسا امام ہے
کیسا مقتدی ہے؟ امام تو رکوع میں ہے، مقتدی اکڑ کر کھڑا ہے، امام سجدے میں جا رہا ہے، مقتدی اکڑ کر کھڑا ہے، امام ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہے، مقتدی ہاتھ پیچھے باندھ رہا ہے۔ یہ کیسا بدبخت مقتدی ہے جو امام کی بھی نہیں مان رہا اور ابھی تک صفین کے میدان میں کھڑا ہے۔ آؤ صفین سے باہر نکلو، میں تمہیں راستہ دکھلاتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ علی اور معاویہ کیسے بھائی ہیں۔ کتاب آپ کی ہے، جلد دوسری جلد ہے نہج البلاغہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والظاہر ان ربنا واحد، ظاہر یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا اور ان کا رب ایک ہے، ونبینا واحد، ہمارا نبی ایک ہے، وفی الاسلام واحدۃ، ہمارا مذہب اسلام ایک ہے، اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وفی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ، ہم ولا یستزیدوننا فی الایمان، ہم ایمان میں ان پر کوئی سبقت نہیں رکھتے، اور جیسا ایمان ان کا ہے ویسا ایمان ہمارا ہے، جیسا ایمان ہمارا ہے ویسے ایمان ان کا ہے۔ جیسے میں ایک خدا کو مانتا ہوں وہ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں، میں ایک نبی کو مانتا ہوں، محمد کو نبی مانتا ہوں، آخری نبی مانتا ہوں، وہ بھی اسے نبی اور آخری نبی مانتے ہیں۔ اسلام ایک، دین ایک، نبی ایک، اختلاف سر الا سر واحدہ، ایک چیز میں اختلاف ہے، وہ ہے دم عثمان، ونحن براء منہ، ہم اس سے بری ہیں، میں دم عثمان میں شریک نہیں ہوں، میں حضرت عثمان کی شہادت میں میری شرکت نہیں ہے۔ میں نے کہا میں نے تیری کتاب پر اعتماد کیا، میرا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی کے قاتلوں میں شامل نہیں ہیں، اور حضرت علی اور حضرت علی تو ان کی اولاد تو پہرے داروں میں شامل ہے، جو خلیفہ کے پہرے دار تھے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں حضرت علی نے کیا بتایا، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، تصدیق بالایمان میں نہ وہ ہم سے سبقت رکھتے ہیں نہ ہم ان سے سبقت رکھتے ہیں، بایمانہ کہ وہی ایمان ان کا ہے، وہی ایمان ہمارا ہے، وہی نبی ان کا ہے، وہی بڑی نبی میرا ہے۔ بھائی ہوئے کہ نہ ہوئے؟ ابھی بھائی بنے نہیں؟ نبی ایک ہو، خدا ایک ہو، نبی ایک ہو، مذہب ایک ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بھائی ہوتا ہے۔ مجلس بھی ایک ہو تو پھر بھائی ایک بھائی نہیں ہوتا، پھر بھی بھائی ہوتا ہے۔ گرامی قدر سامعین، آؤ یہ دربار تھا علی کا، میں نے بتایا کہ حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ ان کا اور ہمارا رب ایک ہے۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ ان کا اور ہمارا نبی ایک ہے۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ ان کا اور ہمارا مذہب ایک ہے۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ ان کے ہمارے عقائد و نظریات ایک ہیں۔ اور گرامی قدر سامعین، نظریہ ایک ہے۔ آؤ حضرت امیر معاویہ کے دربار میں چلے جاتے ہیں، ایک شاعر آیا جس کا نام زرار تھا، اس نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں ایک منقبت کہی، شاعرانہ کلام کہا، تو حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں صف لی علی، میرے سامنے علی کی صفات بھی بیان کرو، میرے سامنے علی کی شان بھی بیان کرو۔ اس نے کہا وعفنی یا امیر المومنین، امیر المومنین مجھے معاف کر دیں، میں قاصر ہوں، میں نہیں بیان کرتا۔ فرمایا نہیں، میری موجودگی میں، میرے دربار میں، میرے میں آخری بات کر رہا ہوں، حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ صف لی علی، میرے سامنے علی کی شان بیان کرو۔
یا زرار، اے زرار میرے سامنے میرے بھائی کی شان بیان کر۔ اس نے کہا امیر المومنین مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا نہیں نہیں، میرے سامنے حضرت علی کی شان بیان کر۔ تو اس نے کہا اچھا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں حضرت علی کی شان بیان کروں پھر سنیں، وہ سخی تھا۔ حضرت علی کی شان بیان ہو رہی کس کے دربار میں؟ کس کے دربار میں؟ حضرت معاویہ کے دربار میں۔ کس کی شان بیان ہو رہی ہے؟ حضرت علی کی۔ بیان کروانے والا کون ہے؟ تو بھائی بھائی سے شان سنتا ہے نا، بھائی بھائی کی باتیں کرتا ہے، دشمن کی شان تو اپنے دربار میں تو کوئی نہیں سنتا۔ بھائیوں کی شانیں، بھائیوں کے منقبت، بھائیوں کی شان اپنے دربار میں پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، سنوائی جاتی ہے۔ اس نے کہا بڑے سخی تھے، اس نے کہا جی بڑے جرت مند تھے، بڑے بہادر تھے، اور پھر کہنے لگا جی وہ شاعرانہ انداز میں کہنے لگا وہ بڑی جرت والے تھے اور بڑی ہمت والے تھے، بڑی شدید القوا، بڑی طاقت والے تھے، ان کا کلام حکمت پہ مبنی ہوتا تھا۔ وَيَقُولُ الْحِكْمَةَ، حکمت کہا کرتے تھے، بولا کرتے تھے تو بولنے میں علم کے پھوارے پھوٹا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ روتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ کی شان سنتے جا رہے ہیں۔ فَبَكَى مُعَاوِيَةَ، حضرت معاویہ رو بھی رہے ہیں اور حضرت علی کی شان بھی سن رہے ہیں۔ فرمایا آخر میں فرمایا یا رحیم اللہ ابو الحسن، اللہ ابو الحسن پر یعنی حضرت علی پر اللہ رحم فرمائے۔ وَكَانَ وَاللَّهِ، کان واللہ، خدا کی قسم وہ ایسے ہی تھے، وہ جرت مند تھے، وہ دلیر تھے، وہ سخی تھے، حکمت میں مبنی کلام کیا کرتے تھے، علم کے پھوارے ان کی زبان سے پھوٹا کرتے تھے۔ میں نے کہا بات سمجھ آ گئی، دربار علی کا ہو، شان معاویہ کی بیان ہوتی ہے، عقائد معاویہ کے بیان ہوتے ہیں، دین معاویہ کا بیان ہوتا ہے، مذہب معاویہ کی بیان ہوتی ہے، اخوت معاویہ کی بیان ہوتی ہے۔ دربار علی کا ہو تو معاویہ کی شان ہوتی ہے، اور دربار معاویہ کا ہو شان علی کی ہوتی ہے، اس لیے کہ بھائی بھائی ہیں، اس لیے کہ اب میں نعرہ لگاؤں گا آپ جواب دیں گے، علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ۔ ہم مانتے ہیں اہل سنت اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اہل سنت تمام صحابہ کو دل و جان سے مانتے ہیں۔ ہر نبی کا صحابی اصحابی کالنجوم بأی مقتدیتم اہتدیتم، نبی کے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ ظلمت کا اندھیرا ہو ستاروں کے ذریعے سے رہنمائی لی جاتی ہے۔ یہ نبی کے صحابہ دین کے ستارے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے کامیابی کی مراحل ملے گی، کامیابی ملے گی۔ لے شوق سے، ہاں ہاں اگر تجھے جنت چاہیے، ہدایت چاہیے تو پھر میں تجھے بتاتا ہوں کیسے جنت ملے گی۔ لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا، عام صحابہ کا کر طلب ہے تجھ کو جنت کی، تو پلہ تھام صحابہ کا۔